اسلام آباد سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ہلکا ذکر و فکر موضوع ہے تصوف اور عالمگیریت کے اثرات۔ یہ نصف آخر ہے، اس سے پہلے آدھا بیان ہو چکا ہے اور آپ کی مقررہ ہے محترمہ ڈاکٹر صفیہ اخلاق صاحبہ، آپ مصنفہ ہیں، ادیبہ ہیں، محققہ ہیں۔ میں وقت ضائع کیے بغیر محترمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر شروع کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں ادارہ تصوف پر عالمگیریت کے اثرات، اور آج دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اور پہلا عنوان ہے خودی اور تصوف، اور قارئین کے لیے میں نے اس کے منابع و مصادر بھی پوسٹ کر دیے تھے۔ میں صرف ریفرنس کا اشارہ کروں گی، اور اس میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ خودی اور تصوف۔ شمع کی روشنی بھی آفتاب کے سامنے مان پڑ جاتی ہے لیکن معدوم نہیں ہوتی۔ لوہا آگ میں ڈالا جاتا ہے تو آگ کا رنگ اختیار کر لیتا ہے لیکن اس کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ انسان کی شخصیت بھی ذات الہی میں فنا نہیں ہوتی بلکہ خدا کی صفات سے متصف ہونے کے باوجود خدا کی ہستی سے الگ رہتی ہے۔ رومی کے یہاں خودی ضمنی طور سے ثابت ہوتی ہے، دوسری بات کی تہ سے نکلتی ہے۔ انہوں نے خودی پر واضح الفاظ بھی کہے ہیں اور کہتے ہیں کہ خودی حق ہے، انسان کو اپنی خودی کو پہچاننا چاہیے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ خودی کے اس تصور نے اقبال کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ رومی کے یہاں اس کی حیثیت ثانوی ہے، اقبال کے یہاں یہ ایک مستقل نظریہ بن گیا ہے۔ یہاں ریفرنس ہے۔ مولانا روم کے عہد میں یونانی فلسفے کے زیر اثر اسلامی فکر شکست و ریخت کا شکار رہی۔ متکلمین مناظرہ پسند تھے، راسخ العقیدہ کہلائے جانے والے مذہبی رہنما ظاہر پرستی کا شکار تھے، صرف الفاظ سے کھیلتے تھے اور دین کی روح سے ناآشنا تھے۔ روحانیت کے دعوے دار ترک دنیا پر مائل تھے یا کم از کم اس کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کے یہاں نہ آفاق کا مشاہدہ تھا، نہ تسخیر فطرت اور تقویت ملت کی خواہش۔ تصوف ایک حیات گزیر چیز بن گئی تھی، تصوف ایک حیات گریز چیز بن گئی تھی اور دنیا کا کوئی شعبہ قابل اعتنا نہ تھا۔ یہاں بھی ایک ریفرنس ہے۔ عقل اور تصوف۔ رومی کی مثنوی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد کے تمام مسائل سے واقف تھے اور انہوں نے کھل کر محدود ضمنی عقلیت پر تنقید کی۔ ان کے یہاں عقل و حکمت کے دائرے بہت وسیع ہیں، ان کی عقل صرف مادیات اور حیات تک محدود ہیں۔ وہ عقل کو صفات اللہ کا ایک عالمگیر مظہر تصور کرتے ہیں۔ ان کے یہاں زندگی کا میدان بھی بہت وسیع ہے، انتہائی پستی سے انتہائی بلندی تک زندگی کے مختلف مدارج ہیں۔ جہاں جہاں زندگی ہے وہاں کسی نہ کسی درجے کی عقل بھی ہے۔ چنانچہ عارف رومی عقل جمادی، عقل نباتی، عقل انسانی اور عقل نبوی کے مدارج کا ذکر کرتا ہے۔ خدائے حکیم کی خلقت اور مظاہر میں سے کوئی مظہر حکمت سے خالی نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ جس درجے کا مظہر ہے اسی درجے کی عقل ہے۔ ریفرنس۔ جس طرح رومی صاحب بصیرت، دانا، روشن فکر اور انقلابی شخص تھے اور اپنے عہد کے بتوں پر ضرب کاری لگانے پر ہمہ وقت تیار تھے، اسی طرح اقبال نے بھی اپنے زمانے کے مسائل کو گہری نظر سے دیکھا اور علوم کی غلط تشریح کو نشانہ تنقید بنایا۔ یاد رکھیے ہم تصوف اور عالمگیریت پر گفتگو کر رہے ہیں
اور بتدریج کس طرح 800 سال قبل اگر رومی نے کچھ افکار پیش کیے تھے تو علامہ اقبال تک پہنچتے پہنچتے علامہ اقبال نے ان کو کس طرح ایوالو کیا، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے وہ کتاب پیر رومی و مرید ہندی سے کافی استفادہ کیا ہے۔ اقبال اپنے آپ کو رومی کی مانند بت شکن قرار دیتے ہیں۔ بت شکنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے انجام دی تھی، مگر صوفیاء نے نفس کشی کو بھی تمثیلاً بت شکنی قرار دیا، کیونکہ ان کی نظر میں ہر وہ چیز بت تھی جو توجہ الی الحق میں مانع ہو۔ رومی نے قرن ہفتم ہجری میں خوف و ہراس، مال و منال سے بے جا بیزاری، توکل کے غلط مفہوم کا سہارا لینے، کاہلی و بے عملی برتنے، خشک تسلف و تشخع کو مرجع معال قرار دینے، الحاد، بے عملی، ہوس دولت اور ترس مرگ کے بت توڑے۔ عشق اور تصوف۔ رومی کے زیر اثر علامہ اقبال نے تصوف اور صاحبان تصوف کے بارے میں اپنے زاویہ نظر کو بدلا، اور وہ تلخی جو اسرار خودی کے دیباچے سے پیدا ہوئی تھی اسے رومی کی دوستی نے ختم کر دیا۔ ریفرنس: وحدت الوجود کے بارے میں اگرچہ مولانا روم سے اقبال نے کلی اتفاق نہیں کیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ اقبال رومی کے فلسفہ حیات سے بہت متاثر تھے، اور جس طرح رومی نے اپنے عہد کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نشان راہ اور سنگھائے میل مرتب کیے، علامہ اقبال نے بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے عہد کے مسائل کے حل کے لیے خودی اور عشق جیسے فلسفے پیش کیے۔ دل بیدار کی مدح میں اقبال نے رومی کی طرح اشعار کہے، وہ دل کو خودی کی جگہ سمجھتے ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں، خدا کو دل میں تلاش کرو۔ اقبال نے خودی کے بارے میں مولانا روم کے نظریہ عشق سے مدد لی۔ جس طرح علامہ اقبال خودی پر زور دیتے ہیں، مولانا روم اسے پسند نہیں کرتے۔ مولانا روم نے خودی کو غرور اور اپنی ذات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے کے معنوں میں استعمال کیا ہے، لیکن اقبال کے یہاں خودی کو مثبت رنگ ملا، اور اقبال کے نزدیک خودی کو بلند کر کے خدا کی ہم کلامی کا شرف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اقبال اور رومی کے فلسفہ خودی میں اختلاف کے باوجود یہ فلسفہ دور حاضر کے مسائل کے لیے صوفیانہ نظریے کی اساسی حیثیت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ خودی کے علاوہ عشق مولانا روم اور اقبال میں قدر مشترک ہے، اور عشق بھی عصر رومی اور عصر اقبال کے درد کا درماں بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے کل جو عشق پر گفتگو ہو رہی تھی تو اس حوالے سے بڑی دلچسپ گفتگو تھی، اسی کو ہم آج آگے لے کے چلتے ہیں۔ محمد اکرم چغتائی لکھتے ہیں، یعنی جن کی کتاب کا میں نے ابھی ذکر کیا پیر رومی مرید ہندی، وہ لکھتے ہیں، عشق مثنوی کا اہم ترین موضوع ہے جو اس کے ہر دیگر موضوع پر چھایا ہوا ہے۔ مولانا ہزار طرح سے اس کی تفسیر کرتے ہیں اور وجد و مستی میں نغمہ ریز ہوتے ہیں، اور ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ نہ وہ عشق کی گوناگوں کیفیات سے سیر ہوتے ہیں، اور نہ ان کے بیان سے ان کو تشفی ہوتی ہے۔ اگرچہ عشق کی بنیادی باتیں حسن، لب و رخسار، ہجر و فراق، سعی و کوشش، توجہ، خلوت اور رومانی جذبات ہیں، لیکن اقبال اور رومی کے یہاں عشق کا جذبہ عام شعراء کے عشق سے مختلف ہے۔ یہ شہوت زدہ عشق نہیں ہے۔ مولانا روم اور اقبال ایسے عشق کے پرستار ہیں جو انسانیت کی تمام بیماریوں کا علاج ہے، جو کمزور اور لاغر بنانے کے بجائے ہمت اور قوت عطا کرتا ہے۔ ریفرنس: عشق کی ہمہ گیری پر بھی دونوں متفق ہیں، لیکن رومی کے عشق میں
اقبال نے عالمگیر دوڑ کی ایٹمی طاقت داخل کر کے اسے تسخیر کائنات کے کام پر لگانے کی سفارش کی۔ مادی دنیا کی تسخیر کے لیے عشق کی قوت درکار ہے۔ عشق کی طاقت کا اظہار تو محفل میں ہوتا ہے، لیکن اس کی پختگی تنہائی میں تکمیل کو پہنچتی ہے۔ صوفیہ کے یہاں عقل سے عشق کا تقابل ایک اہم موضوع ہے۔ مولانا روم اور اقبال اگرچہ عقل کے مقابلے میں عشق کا ساتھ دیتے ہیں، مگر وہ پوری طرح عقل کو رد نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات تو عقل کو عشق کی ایک صورت قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا روم کہتے ہیں کہ عقل ترقی کرتے کرتے خود لوح محفوظ بن جاتی ہے، اور اقبال کے عشق میں بھی شعور کی کیفیت شامل ہے، اور وہ اسے تسخیر کائنات کے لیے مددگار سمجھتے ہیں۔ لیکن عقل سے صرف ایک حد تک کام کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد عشق کی حکمرانی شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقام سدرۃ المنتہا پر جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس واقعے کی طرف دونوں نے اشارہ کیا ہے اور اسی کو انہوں نے عشق کی بالادستی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اقبال اور رومی عشق حقیقی سے سرشار تھے، اور وہ اسی عشق کو اپنے اپنے عہد کے دکھوں کا درماں سمجھتے تھے اور اسے کائنات کی سب سے بڑی قوت قرار دیتے تھے۔ سلوک و معرفت دنیا کے تمام مذاہب اور مشربوں کی طرح بجائے خود ایک مستقل مذہب کی حیثیت رکھتا ہے، جسے عرفاء مذہب عشق بھی کہتے ہیں، اور اس میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کسی مذہب یا دین میں ضروری سمجھی جاتی ہیں، مثلاً عقائد اور اعمال اور ان کی چھوٹی چھوٹی قسمیں۔ یہ تقسیم ہمیں تصوف میں بھی ملتی ہے۔ چنانچہ تصوف میں بھی دوسرے مذاہب کی طرح کائنات کی ہر شے، ہر موضوع، ہر واقعے کے متعلق اپنا ایک مخصوص نظریہ ہے، اور اہل طریقت اسے ایک آزاد اور الگ مذہب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں میں طریقت کے حوالے سے عرض کر دوں کہ سورہ جن کے حوالے سے جو ہے وہ طریقت کا لفظ اہل تصوف نے استعمال کیا ہے، قرآن حکیم میں تصوف کا لفظ نہیں ہے۔ اہل تصوف کے یہاں عشق ایک حیات بخش جذبہ ہے۔ اس کی قوت وہی قوت تسخیر ہے جس کا ذکر تسخیر کائنات کے سلسلے میں کیا جاتا ہے۔ یہ وہ باطنی طاقت ہے جس کے بغیر علم جامد ہو جاتا ہے اور کوہ گراں کی مانند ہوتا ہے، جو بظاہر بہت بڑا نظر آتا ہے، لیکن اس کے سینے میں مدفون خزانوں کی تلاش کے لیے متحرک آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح علم کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تحریک عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ انسان کے باطنی علاقوں میں سکونت پذیر ہوتا ہے۔ اس کو پہچاننا اور اس کو استعمال کرنا زندگی کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے۔ محمد اکرم چغتائی لکھتے ہیں، عشق وہ جذبہ ہے جو کائنات کی روح رواں ہے۔ اس کی بدولت ہر چیز اپنے مبدأ حقیقی کی جانب عود کرنے کے لیے بیتاب ہے۔ عشق ہی نغمہ ہے، عشق ہی نغمہ نشہ ہے، عشق آتش ہے، ہر روح میں سوز و گداز ہے، عشق ہی میں زندگی کا راز ہے، عشق ہی سوز ہے، عشق میں متضاد کیفیتیں ایک وحدت میں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ زہر بھی ہے، تریاق بھی ہے، وہ فقر بھی ہے، سلطانی بھی ہے، وجود و عدم کا زیر و بم عشق سے ہے، ستاروں کی گردش اسی جذبے سے ہے، ذروں کا امتزاج اسی کی بدولت ہے۔ زندگی کے اندر یہی ذوق وصال اور یہی ذوق ارتقاء ہے۔ ادنا سے اعلیٰ کی طرف عروج عشق ہی کا کرشمہ ہے۔
عشق ہی اخلاق فاضلہ کا سرچشمہ ہے، مادی دنیا میں عشق حرکت کا باعث ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جرمنی کے مشہور فلسفی شاعر نیتشے کے افکار یورپ میں مقبول ہو چکے تھے۔ نیتشے کی فکر انقلابی تھی اور جنون عشق سے مالا مال تھی۔ نیتشے مذہب بیزار اور رسم و رواج کا دشمن تھا۔ وہ ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو حیات بخش ہو، نہ کہ حیات گریز۔ اقبال نیتشے سے بھی متاثر نظر آتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک نیتشے کی بدنصیبی یہ تھی کہ اس کو اس کا صحیح معالج میسر نہ آ سکا۔ نیتشے کا ذکر کرتے ہوئے محمد اکرم چغتائی لکھتے ہیں، اقبال کو اس کا افسوس ہے کہ عشق و مستی سے بے نصیب عاقلان فرنگ نے اس کی نبض طبیب کے ہاتھ میں دے دی۔ اس کا علاج ابن سینا سے نہیں ہو سکتا تھا، اس کے لیے کسی مرشد کامل اور مرد راہ شناس کی ضرورت تھی، جس کے ظہور کے لیے مغرب کی اقلیت پسند سرزمین موزوں نہیں تھی۔ نیتشے کے جوش حیات کو صحیح راستہ نہ مل سکا، اس لیے اس نے ایک زلزلے اور سیلاب کی صورت اختیار کر لی۔ اس کی شراب اپنی تیزی کی وجہ سے مینا گداز ہو گئی، سالک کے راہ شناس نہ ہونے کی وجہ سے وہ راستہ بھول گیا۔ پہلے وہ خدا سے منقطع ہوا، اس کے بعد اپنے آپ سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا۔ جو کیفیت معراج قلب سے پیدا ہوتی ہے، اس کو وہ آب و گل کے ارتقاء میں تلاش کرتا تھا۔ جہاں تک ما سوا کا تعلق ہے وہ صحیح راستے پر تھا، لیکن استحکام خودی میں لا سے اللہ کی طرف قدم نہ اٹھا سکا، یعنی توحید کی طرف نہ جا سکا۔ نفی میں گم ہو گیا، اسباب تک نہیں پہنچ سکا۔ وہ تجلی سے ہمکنار تھا لیکن بے خبر تھا۔ موسیٰ کی طرح وہ بھی طالب دیدار تھا، لیکن دیدار کی طلب سے ادھر دیدار آدم کی طلب میں گم ہو کر رہ گیا۔ نیتشے کے فلسفے سے اقبال جہاں تک متفق ہیں، یہ وہی مقام ہے جہاں پر عالمگیریت کا صوفیانہ نظریہ اپنے ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ اب مولانا روم اور اقبال اسلامی تصوف کے نمائندے اور نیتشے خدا بیزار اور مذہب دشمن شخص تھا۔ اس کا قلب مومن تھا لیکن اس کا دماغ کافر تھا، اور وہ اپنی آخری عمر میں اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھا اور پاگل ہو کر اس دنیا سے گیا۔ مندرجہ والا پیراگراف میں اقبال نے جس طرح نیتشے کے مرض کی تشخیص کی اور علاج دریافت کیا، اسی طرح انہوں نے ہمیں دور حاضر کے لیے بھی سنگھائے میل دکھائے۔ رومی اور اقبال کے یہاں انسان کامل کا تصور موجود ہے۔ نیتشے نے بھی سپرمین کا حلیہ بتایا، اقبال نے بہت تفصیل سے مرد مومن کی صفات بتائی ہیں۔ مرد مومن متضاد صفات کو بیک وقت متوازن انداز میں پروان چڑھاتا ہے اور ان کو حسب موقع استعمال کرتا ہے۔ مثلاً ہو حلقے یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ نیتشے کے فلسفہ خودی سے اقبال بھی متاثر تھے اور دوسرے نظریات میں وہ نیتشے سے متفق ہیں۔ اقبال اور نیتشے اور برگزاں سے بھی فیض حاصل کیا۔ اقبال نے برگزاں سے بھی فیض حاصل کیا۔ مغربی مفکرین کا ذکر بطور خاص کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج عالمگیریت اور اس سے پیدا ہونے والے آثار مغربی فلسفے سے متاثر و مروب نظر آتے ہیں۔ خودی اور عشق 20ویں صدی میں طاقتور نظریات بن کر ابھرے اور اقبال کی شاعری نے ان کو بہت شہرت دی۔ اقبال نے رومی سے جو فیض اٹھایا اس کا اعتراف ہر جگہ کیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 700 سال کے بعد رومی کے افکار زندہ ہو کر دنیا میں پھیلے۔ رومی، نیتشے اور اقبال عالمگیریت کی دستکوں کو اپنے وجدان میں محسوس کر سکتے تھے، اور ان کیمیا گروں نے خودی اور عشق جیسے لازوال نظریے
آنے والے انسانوں کے لیے تراشے اور ان کو مرد مومن کے پیکر میں سمو دیا۔ خودی عشق اور مرد مومن کا یہ تکون دور حاضر اور آنے والے وقتوں کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مادیت کے قوی ہیکل بوجھ تلے نیم مردہ روحوں کے لیے تصوف اپنے جلووں میں بہت سے جاں فضا پیغامات لاتا ہے۔ تزکیہ نفس کے ذریعے بصیرت کا حصول، بصیرت کے وسیلے سے خودی کی پرورش، عشق سے تسخیر کائنات یعنی قوت کا حصول، اور رہبر کامل یعنی مرشد حقیقی کا وجود اور اس کی شناخت، پھر اس کا اتباع، یہ اس تکون کی وضاحت ہے اور یہی عالمگیریت کا صوفیانہ نظریہ ہے۔ بس میں اپنے مقالے کے آخر کی طرف بڑھتی ہوں۔ اخوان الصفا کے قول کے مطابق انسان کامل کی وطنیت مشرقی فارس ہو، اس کا عقیدہ عربی ہو، اس کی تعلیم عراقی ہو، بذلہ سنجی اور موقع فہمی میں یہودی ہو، رویے میں حضرت عیسیٰ کا حواری ہو، یونانی پروہت کی طرح پاک باز ہو، انفرادی علوم میں یونانی مسلک رکھتا ہو، تمام اسرار و رموز کی تشریح کرنے میں ہندی کے مانند ہو، اور آخر میں بطور خاص اپنی پوری روحانی زندگی میں ایک صوفی ہو۔ یہاں بھی ریفرنس ہے۔ ادارے تصوف پر عالمگیریت کے اثرات پر بحث کرتے ہوئے اخوان الصفا کا یہ فلسفہ بہت سے سوالوں کے جوابات سے مملو ہے۔ دنیا کے ہر گوشے میں جہاں بھی نیکی، علم، حکمت، رواداری، فروتنی، مراقبہ، محبت، دقت فکر، برداشت، عفو و درگزر، محبت اور عالمگیریت پائی جاتی ہے اور محنت پائی جاتی ہے، وہاں سے یہ تمام خوبیاں حاصل کر کے اپنا لی جائیں اور ایک خوبصورت توازن میں سمو دی جائیں، تو جو شخصیت وجود میں آتی ہے وہ کسی پر تسلط نہیں سکھاتی، کسی کا استحصال نہیں کرتی، کسی کو حقیر نہیں جانتی، کسی کو غلام نہیں بناتی، کسی پر جبر نہیں کرتی۔ یہ وہ روشنی ہے کہ جب پھیلتی ہے تو سب کو فیض پہنچاتی ہے۔ اس کی کرنیں جغرافیائی